حلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئی تو انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے دیا، ایک ایسا فقید الامثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمات کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان کے محل میں سے قرآن کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مسائل اور مشکلات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر کھلوانے کا ارادہ کیا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی خنین کے جبل طوط سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم الشان منصوبے پر 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے یہاں سے اخراجات درکار ہے، چنانچہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں ملازموں اور مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع تو کر دو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ کرنا کیوں نہ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات مالکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت مالکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع محل میں موجود تھی۔ مالکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریائے دجلہ میں پھینک کر رد کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، الہی میں نے دنیا کو کوئی حساب کتاب نہیں لینا دینا، تو بھی مجھے قیامت کے دن کوئی حساب نہ لینا۔ یہ اقتباس البادیہ والنہانیہ سے لیا گیا ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔